باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک صلوات پھر بلند آواز سے عزیزان محترم، برادران گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، گزشتہ گفتگو کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ رات آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کی کہ زیارت وارثہ معصوم کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ جب معصوم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو ان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی وہ مقام سید الشہداء ہے جو عارف سید الشہداء نے بیان کیا ہے۔ میں نے اس لیے کہا عارف سید الشہداء کہ مقام انسان کامل کو سمجھنے کے لیے یا وہ چاہیے جس نے اسے کامل و اکمل بنا کے بھیجا، یا وہ چاہیے جو اس کی طرح کامل ہو، یا وہ خود بتائے کہ وہ کامل انسان کیا ہے۔ خود ائمہ نے جو اپنے بارے میں بیان فرمایا اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم اس وقت تک ائمہ کی شناخت حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک خود ائمہ نہ بتائیں کہ وہ کیا ہے، چونکہ وہ ان کے بارے میں، ان کے کمال کے بارے میں وہ انسان کامل ہے، وہی بتائے گا جس نے اسے کامل بنایا ہے، یعنی خداوند متعال، یا وہ جو ان کی طرح کامل ہے۔ تو خود معصومین نے جو ایک سید الشہداء کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں زیارات کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، مناقب کی شکل میں، فضائل کی شکل میں جو کچھ بتایا ہے، سرکار دو عالم سے لے کر امام آخر تک، یہ اصل میں یہ انسان کامل کی شناخت ہے۔
اور یہ شناخت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان سے اس شناخت کو حاصل نہ کیا جائے۔ تو یہ دعا اصل میں شناخت کا ذریعہ ہے، یہ زیارات یہ شناخت امام کا ذریعہ ہے، یہ شناسنامہ ہے، یہ امام شناسی کا شناسنامہ ہے، جن کے ذریعے آپ پہچانیں کہ امام جو انسان کامل ہے اور مصداق اتم و اکمل ہے کمال انسانی کا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کے مقام و عظمت کو درک کرنے کے بعد آپ کے دل میں جو ان کے کمالات کی وجہ سے مقام و مرتبہ پیدا ہوگا وہی موجب تحرک بنے گا، وہی باعث اطاعت بنے گا۔ معرفت محبت پر مقدم ہے، اگر معرفت کے بغیر محبت ہو تو وہ موجب کمال نہیں بنتی بلکہ موجب نجات بھی نہیں بنتی۔ بعض اوقات اگر محبت صرف محبت ہو معرفت نہ ہو بعض اوقات گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ائمہ نے یہ فرمایا ہم سے محبت کرو لیکن ہماری معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ اور معرفت ائمہ کے لیے دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ کہ یہ کون ہے، دوسرا ذریعہ کہ یہ کیا ہے۔ یہ کون ہے یہ شناخت آسان ہے، چونکہ کون میں یہ ہے کہ ان کا اسم گرامی کیا ہے، ان کی ولدیت کیا ہے، ان کی تاریخ ولادت کیا ہے، ان کی روز شہادت کیا ہے، یہ کہاں رہے، انہوں نے زندگی کیسے کی، انہوں نے جنگوں میں شرکت کیسے کی، انہوں نے اپنے حالات و واقعات میں کہاں پر کیا کیا، یہ ہمیں تاریخ سے مل جائے گا۔ تاریخ ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے ان کے افعال و اعمال کو مختلف زمان و مکان میں درج کر کے یہ سمجھاتی ہے صرف کہ یہ کون ہے، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک امام نے کیا کیا، اس سے ہمیں صرف یہ پتا چلے گا یہ کون ہے، لیکن خود یہ کیا ہے یہ تاریخ نہیں بتا سکتی۔ تاریخ ظاہر کو دیکھتی ہے، امام کیا ہے یہ وہی بتائے گا جو امام شناس ہو۔ عموماً ہماری معرفت اس پر ہی ٹھہر جاتی ہے کہ یہ کون ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو جان کر شیعہ بن گیا۔ معذرت کے ساتھ یہ جاننے میں تو دوسرے بھی شامل ہیں، مثلا 13 رجب کو مولا کی ولادت یہ کون نہیں جانتا، آپ مولود کعبہ ہیں یہ کون نہیں جانتا، سوائے جس کے اندر بغض ہے۔ بغض رکھنے والا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مولود کعبہ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے اور وہ علی ہے، یہ تو جانتے ہیں۔ جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، اور مولا کائنات نے جو سید الانبیاء کے موجودگی میں جنگوں میں شرکت کی، جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ احد، ان کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ کا 4 سالہ حکومت کا دور آپ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ کی شہادت 21 رمضان کی صبح ہے اور روز ضربت، شب ضربت، شب 19 ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو کیا یہ جان کر کوئی شیعہ علی بن جائے گا؟ نہیں، یہ جاننا ہے پہچاننا نہیں، یہ پہچان نہیں، یہ جاننا ہے کہ یہ کون ہے۔ علی کون ہے یہ کوئی بھی بتا سکتا ہے، یہ مؤرخ بتائے گا کہ علی کون ہے، لیکن علی کیا ہے یہ کسی عام عادی کے انسان کے بس کیا بات ہی نہیں ہے۔ علی کیا ہے، امام کیا ہے، حسین کیا ہے، یہ وہ بتائے گا جو حسین شناس ہے۔ اور یہ اللہ یہ کیا ہے یہ کون بتائے؟ جو امام شناس ہو، جو حسین شناس ہو، جو علی شناس ہو۔ اب توجہ فرمائیں، کون تھا جو حسین شناس تھا؟ کون ہے جو علی شناس ہے؟ جس نے بتایا علی منی وانا من حسین منی وانا من حسین، کہا اگر انہیں پہچاننا ہے انہیں مجھ سے لو، مجھے ان سے لو۔ توجہ فرمائیں گے آپ، یعنی سید الانبیاء نے بتایا علی کیا ہے یہ مجھ سے سمجھو، اور میں کیا ہوں یہ علی کو دیکھ کے پہچانو۔
انا و علی من نور واحد، یہی معنی ہے، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ علی منی و انا منہ، یہی معنی ہے۔ علی منی و انا منہ کیا معنی؟ حسین منی و انا من حسین کیا معنی؟ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کا صدور مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میرا ظہور حسین سے ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، فرمایا صدور حسین مجھ سے ہے اور ظہور رسول حسین سے ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ دین محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقاء ہے۔ اسی لیے تو معصومین نے زیارات کی روشنی میں یہ سمجھایا حسین کی شناخت کیسے حاصل کرو۔ یہ زیارات میں یہ نہیں بتایا کہ حسین کون ہے، یہ سمجھایا کہ کیا ہے۔ کہا تاریخ یہ بتا ہی نہیں سکتی حسین کیا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ تاریخ لکھنے والا جب تھا ہی نہیں، یہ تب بھی تھے۔ اللہ نے تو ان کے نور کو تب خلق کیا جب یہ وہ تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ تو حسین کیا ہے یہ اب معصوم بتائیں گے۔ اور اب رات میں نے زیارت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جس میں معصوم بتا رہے ہیں کہ مقام حسین کیا ہے، عظمت سید الشہداء کیا ہے، کس طرح۔ فرمایا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، وہ پھر وراثتیں ذکر کی۔ رات میں نے ذکر کیا نا، ترتیب زیارت دیکھیں۔ معصوم جب حسین ابن علی کا شناخت کروا رہے ہیں، حسب پہلے بیان کر رہے ہیں، نسب بعد میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، پہلے فرمایا یہ وارث آدم، یہ وارث ابراہیم، یہ وارث نوح، یہ وارث موسیٰ، یہ وارث عیسیٰ، یہ وارث رسول، یہ وارث علی ولی اللہ۔ یہ وراثتوں کا ذکر پہلے ہے، ان کے نسب کا ذکر بعد میں ہے۔ کیوں حسب کو نسب پہ مقدم کیوں کیا؟ کہا تاکہ تم حسین کو 3 شعبان میں محدود نہ سمجھو۔ وہ جو علی اور نبی کے بیٹے ہیں وہ 3 شعبان کو آئے، لیکن جو وارث آدم ہے وہ تب بھی تھا جب آدم نہیں تھا۔ کہا حسب حسین، حسب حسین کو پہچاننا ہے تو اب تاریخ کو وسیع کر دو۔ وسیع کتنا کرو کتنا کرو؟ کہا آدم سے شروع کرو اور قیامت تک لے جاؤ۔ حسین باعنوان فرد 3 شعبان 4 ہجری سے 61 ہجری 10 محرم تک یہ حسین باعنوان فرد ہے، لیکن حسین باعنوان بندہ خدا اور خلیفہ خدا، حسین باعنوان نمائندہ حق آدم سے لے کر قیامت تک ہے۔ محدود نہ کرو، حسین کو محدود نہ کرو۔ اسی لیے تو ہمارا نعرہ ہی اور ہے۔ دنیا میں جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں وہ شخص کا لگاتے ہیں، ہدف کا نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص زندہ باد، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا حسین زندہ باد، وہ بھی ہیں لیکن نعرہ کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد۔ یہاں شخص کی بات نہیں، یہاں مقصد کی بات ہے۔ یعنی حسینیت زندہ باد کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ حسینیت زندہ باد کیوں کہتے ہیں؟ حسینیت زندہ باد کا معنی یہ ہے کہ ہر اہل حق زندہ ہے، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک تمام اہل حق جس نقطے میں جمع ہو گئے ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حسین باعنوان فرد، وہ آپ وہی لکھیں گے، مورخ سے لیں گے، وہ ایک شخص تھے، لیکن شخصیت کیسے لیں گے؟ شخصیت کی شناخت کے لیے یہ ظاہر کی جاننا ضروری نہیں، پہچاننا ضروری ہے۔ شخص کے عناصر اور ہیں، شخصیت کے عناصر اور ہیں۔ شخصیت کی پہچان یعنی کیا ہے، حسین کیا ہے، یہی معصوم بتا رہے ہیں۔ پہلے بتایا وراثت کا ذکر،
پھر کیا ذکر کیا؟ السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، بتایا وہ حسب ہے تو یہ نسب ہے۔ کا پہچانو کہ انبیاء کی وراثت پانے والے کا نسب کیسا ہونا چاہیے۔ میری بات نہیں پہنچی۔ کہا جس کے پاس ایسے نبیوں کی، اولو العزم نبیوں کی، رسولوں کی وراثت آئے گی، اس کا نسب بھی معمولی نہیں ہوگا۔ کیسا نسب؟ کہا سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے فرزند، اے علی مرتضیٰ کے فرزند، اے فاطمہ الزہرا کے فرزند، اے خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند۔ دیکھیں یہاں تک، اور اب پھر زیارت کا انداز بدلا۔ پہلے شان حسین حسب، پھر نسب، توجہ فرما رہے ہیں۔ بعد میں بتایا حسین ابن علی کی شہادت کی اہمیت کیا ہے۔ کیا اہمیت ہے؟ السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، یا ثار اللہ۔ ثار اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ خون جو بہایا گیا اور جو خون کا منتقم ہو اسے کہتے ہیں ثار اللہ، یعنی جو انتقام لینے والا ہے خون کا اسے۔ یا ثار اللہ یعنی معصوم بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سارے خون گرے، ان کا انتقام لینے والے ان کے وارث ہیں، لیکن حسین کے خون کا انتقام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں، خدا خود ہے۔ یعنی منتقم خون حسین خدا ہے، خدا ہے بس، نہ وب نہ سارے ہی۔ حسین کے خون کا بھی منتقم خدا ہے، حسین کے بابے کے خون کا بھی۔ میری بات نہیں پہنچی۔ مولا کائنات کے خون کا منتقم بھی خدا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ باپ باپ کا قاتل ہے، بیٹا بیٹے کا قاتل ہے، اور اللہ دونوں سے انتقام لے گا۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ کہا دونوں کا منتقم خدا ہے۔ تو یہ خون عام خون نہیں، علی کا خون جو مسجد میں گرا اور حسین کا خون جو سجدے میں گرا، اللہ کہتا ہے یہ دونوں خون عام خون نہیں، اور کائنات میں کوئی اس کا منتقم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جب کسی نے پوچھا امام سجاد سے اگر آپ کو قدرت مل جائے تو انتقام لیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت تک کے لیے جتنے یزید پیدا ہونا ہے بولے وہ آخری حسین سب یزیدوں سے بدلہ لے لے گا۔ وہ منتقم آل محمد ہے، اسی لیے امام زمان کو کیا کہتے ہو؟ منتقم آل محمد۔ آل محمد سے کیا مراد؟ یعنی اب پہلے سے لے کر آخری تک، بلکہ میں وسیع کر دوں، آدم سے لے کر 11ویں تک اب جتنے بھی یزید تھے ان سب سے بدلہ لینے والا وہ حسین کا ہی فرزند ہے، وہ حسین کا ہی فرزند ہے۔ آگے دیکھیں زیارت کا انداز۔ اب یہ تھا پہلے حسب پھر نسب، توجہ فرمائیں گے۔ پہلے شان حسین، مقام حسین، مقام حسین، پھر پیغام حسین۔ معصوم جو بتا رہے ہیں طریقہ، شان حسین وراثت کا ذکر، نسب حسب دونوں کا ذکر۔ یہ شان حسین ہے نا، یہ عظمت سید الشہداء ہے نا۔ آگے زیارت کا انداز ہی بدل گیا۔ کیا زیارت کا انداز؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ یہ کیا ہے؟ یہ شان تو نہیں، یہ پیغام ہے۔ میری بات نہیں پہنچی۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ عزیزو پہلے بتایا عظمت سید الشہداء کیا ہے، شان حسین بیان کی نا، وراثت کا ذکر کر کے کہا جن کا یہ وارث ہے۔ جب وراثت ایسی ہے تو وارث کیسا ہے بتایا نا۔ اس کے بعد نسب حسین بتایا، پھر کیا بتایا؟ پھر بتایا میں گواہی دیتا ہوں آپ نماز قائم کرنے والے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، آپ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، آپ برائی سے روکنے والے ہیں، اور آپ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں قائم رہے یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ شان نہیں، یہ پیغام حسین ہے۔ معصوم نے بتا دیا کہ شان حسین بیان کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب پیغام حسین بھی بیان ہوتا رہے۔
اگر شان حسین تو بیان ہو پیغام بیان نہ ہو، معصوم کہتے ہیں ہمارے مطابق یہ نہ شان حسین کا حق ادا ہوا نہ مقام کا۔ نہیں، آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، یہ جو اتنا عظیم وارث ہے جس نے قربانی دی کس پر دی؟ آپ ایک قاعدہ تو سمجھتے ہیں نا، ڈاکٹر شریعتی نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، کہتا ہے کہ کبھی بھی دنیا کا کوئی انسان چھوٹے ہدف کے لیے بڑی قربانی نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آپ نے کسی سے 100 روپیہ لینا ہے، وہ کہتا ہے جی 10 روپے چھوڑ دو 90 دیتا ہوں، آپ کبھی بھی 90 روپے 10 کے لیے نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے 10 رکھ لو 90 دے دو۔ 10 روپے قربان کر رہے ہو نا، 90 کو قربان نہیں کرو گے۔ چھوٹی شے کے لیے بڑی قربانی نہیں ہوتی۔ تو سوچو جب قربان ہونے والا ایسا ہے، توجہ فرمائیے آپ، وہ ہدف کتنا عظیم ہوگا جس پہ حسین قربان ہو جائے۔ خود سوچو دین کتنا عظیم ہے، حسین جس پہ اکبر کو قربان کر رہے ہیں۔ تو حسینیت اسی کا نام ہے کہ کائنات کی ہر شے کو دین پہ قربان کر دو، دین کو کسی پہ قربان نہ کرنا، دین کو کسی پہ قربان نہ کرنا، دین کو کسی پہ قربان نہ کرنا۔ یہ ہے فلسفہ شہادت حسین، پیغام حسین، شان حسین، مقام حسین۔ آگے کیا؟ پھر عظمت حسین کے بعد، پیغام حسین کے بعد اب کہا محبت کامل کب ہوتی ہے؟ محبت کامل کب ہوتی ہے؟ جس سے محبت ہے اس کے دشمن سے نفرت ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے بتایا۔ دیکھیں اب انداز بدلا، فَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، فرمایا لعنت ہو اللہ کی کس پر؟ اس گروہ پر، اس امت کے اس افراد پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کو قتل کیا ان پر لعنت۔ یہ کیوں کہا؟ بس پتہ چلا قرب حسین کے 2 ذریعے ہیں، ایک حسین سے محبت، ایک حسین کے قاتلوں سے نفرت۔ جو صرف اظہار محبت حسین تو کرے، جو شہادت حسین پڑھ کے سر کو دھنے لیکن قاتلان حسین کا ذکر ہی نہ کرے، بلکہ قاتلوں کو بچانے کی کوشش کرے، وہ حسین کے قریب نہیں دور ہے۔ نہیں، یہ فلسفہ، یہ طریقہ صرف معصوم کا نہیں، خدا کا بھی ہے۔ دیکھو قرآن میں اگر صرف آدم کا ذکر ہوتا، ابراہیم کا ہوتا، موسیٰ کا ہوتا، عیسیٰ کا ہوتا، یعقوب کا ہوتا، ایوب کا ہوتا، یوسف علیہ السلام کا ہوتا، موسیٰ کا ہوتا، تو ہم کہتے اللہ چاہتا ہے اچھوں کا ذکر کرو۔ میری بات نہیں سمجھے، آپ تک میری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں پتہ نہیں، میں نے کہا کہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھی اچھی باتیں کرو، اچھوں کا ذکر کرو، چھوڑو دوسروں کو۔ کہتے ہیں نا، آپ سے شاید نہ کہا ہوں، میں نے تو دیکھے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، انہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی چھوڑیں، دوسروں کو چھوڑیں، ذکر کریں۔ اور مجھے کسی نے کہا جی صوفیہ کرام کا اسلام صحیح اسلام تھا۔ میں نے کہا کیا تھا؟ کہا انہوں نے صرف محبت کا درس دیا۔ میں نے کہا لیکن قرآن نے تو نہیں دیا، فطرت نے تو نہیں دیا۔ اگر فطرت میں صرف محبت ہوتی، نفرت نہ ہوتی۔ میں نے کہا فطرت کے خلاف کبھی دین درس دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا صوفیہ کی تعلیم غلط ہے، صوفیہ کی تعلیم کو جو لوگ آج رنگ دے رہے ہیں ان کا بھی یہ نہیں تھا۔ وہ محبت کامل تب ہی ہوتی ہے جب اس سے نفرت ہو جائے جو آپ کے محبوب کا دشمن ہے، ورنہ محبت کامل ہی نہیں ہوتی، محبت کامل ہی نہیں ہوتی۔ معصوم نے اسی لیے پہلے شان حسین بتائی، پیغام حسین بتایا، پھر کہا اس شان حسین کے ساتھ ساتھ ان کو بھی یاد رکھنا جنہوں نے اس شان و مقام کے باوجود قتل حسین کیا، قتل حسین کیا۔ تو آج امت کا تب تک یہ ذکر حسین کرنا فائدہ نہیں دے گا جب تک حسین کے ساتھ ساتھ یزید کو نہ پہچانے۔ جو 61 ہجری کے یزید کا انکار نہ کر سکے وہ آج کے یزید کا انکار کیسے کرے گا؟ میری بات سنیں، وہ جو اس دور کا انکار نہ کر سکا وہ آج کیسے کرے گا؟ وہ آج کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے
جو اس یزید کا انکار کرتے ہیں وہ آج کے یزید کے سامنے جھکے نہیں. میری بات سنیں ہر بات میں. تکبیر. ہائے ہائے. نعرہ رسالت. حسینیت. ٹائم دیکھیں. نعرہ حیدری. میری ایک بات توجہ فرمائیں گے. آغا صاحب کی یہ محبت ہے اور میرے لیے مشکل رہتی ہے, بعض لوگ میرے ناراض بھی ہو جاتے ہیں مجھے. آج مجھے وہ جو ہدایت چینل والے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے آغا صاحب آپ صلوات پوری پڑھنے دیا کریں, بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. توجہ فرمائیں گے آپ, توجہ فرمائیں گے, ٹائم بہت کم رہ گیا اور ابھی میں نے کچھ بات بھی نہیں کی, آپ توجہ فرمائیں گے. امام نے کیا کہا؟ پہلے مقام شان, پھر پیغام, پھر کہا قاتلان حسین پہ لعنت کرو. کیا؟ تاکہ محبت کامل ہو جائے. میں منفی رخ نہیں دے رہا, مثبت رخ دے رہا ہوں. عزیزو, محبت حسین کامل تب ہے جب ہر دور کے یزید کے مقابلے پہ ہو, ساتھ نہیں. جو ہر دور کے یزید کا انکار کرے وہ سچا حسینی ہے. جو 61 ہجری کے یزید سے تو برات کرے اور آج کے یزید کا ہم نوا بن جائے, اس نے نہ اس حسین کو پہچانا نہ اس حسین کو پہچانا ہے. اسی لیے زیارت کے لفظ کیا بتا رہے ہیں؟ معصوم کیا کہتے ہیں؟ لعنت ہو اس امت پر, فرد پر نہیں. نہیں توجہ فرمائی. میں نے اسی لیے تو کہا معصوم کے فرامین پہچانے. زیارات یہ معرفت کا خزینہ ہے. فلعن اللہ امتن, اس امت پر لعنت, فرد پر نہیں. قاتل حسین عمر سعد ابن زیاد یزید شمر یہی تھے نا, ڈائریکٹ شمر نے قتل کیا. شمر کو عمر سعد نے کہا, عمر سعد کو ابن زیاد نے بھیجا, ابن زیاد کو یزید نے بنایا. تو 4 قاتل نہیں ہے. فرمایا ہر وہ شخص قاتل ہے جو ان کو مضبوط کرے. اسی لیے امام نے کہا کبھی فرد سے دشمنی نہ رکھنا, اس سے بھی دشمنی رکھنا جو ان افراد کو مضبوط کر رہے ہیں. اسی لیے کہا امت پر, اس امت پر لعنت, اس گروہ پر لعنت جنہوں نے قتل حسین میں معاون اور مددگار بنے. آگے کیا ہے؟ فلعن اللہ امتن ظلمت کا. وہ قتل, یہ ظلم, یعنی امام کی نظر میں قتل کرنے والا اور ظلم کرنے والا برابر ہے. ظلم کرنے والا اور قتل کرنے والا برابر ہے. توجہ فرمائیں گے, توجہ. آگے کیا انداز پھر بدلا. فلعن اللہ امتن سمعت بذالک. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اس پر بھی لعنت, امت کے اس گروہ پر جس نے یہ ذکر سنا, جنہوں نے قتل حسین کا سن کے احتجاج نہیں کیا. آئے ہائے. یہ 2 جو لعنت کے پہلو تھے یہ ان سے تھے جو ڈائریکٹ قاتل ہیں, اور 2 ان سے ہیں جو آئندہ آنے والے ہیں. فرماتے ہیں اگر قیامت تک لعنت سے بچنا ہے تو یہ ذکر سننے کے بعد, یہ ظلم سننے کے بعد ظالموں کے حامی نہ بننا. توجہ نہیں فرمائی. ظالموں کا دفاع نہ کرنا. اگر سنو تو اب ظالم سے نفرت کرنا, حسین سے محبت کرنا. فلعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے, جس نے سنا اور راضی ہو گیا. کس پر؟ کہ قتل ٹھیک ہوا. میں نے تو, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ تو قیامت تک کا ہے نا دستور, یہ تو قیامت تک کا دستور ہے نا. معصوم فرما رہے ہیں یہ 4 امت کے گروہ کسی امت میں بھی ہو تو لعنتی ہیں, ملعون ہیں, رحمت خدا سے دور ہیں. لعنت گالی نہیں, لعنت بددعا ہے. اگر لعنت گالی ہوتی تو اللہ نہ کرتا. خود اللہ کہہ رہے ہیں لعنت فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کہتا ہے جھوٹوں پر میری بھی لعنت ہے. تو جو کام اللہ کرے وہ اللہ کے بندوں کو روکنا نہیں چاہیے. توجہ نہیں فرمائی. بھائی جو اللہ اللہ زیادہ کرتے ہیں وہ اللہ کے باقی سارے کام تو کرتے ہو, یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جو کہتے ہیں اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو, تو اللہ راضی اس سے بھی ہے.
اللہ کہتا ہے جھوٹوں پہ لعنت کرو، ظالموں پہ لعنت کرو، فاسقوں پہ لعنت کرو۔ اب بتاؤ یزید ظالم نہیں تھا، فاسق نہیں تھا، جھوٹا نہیں تھا؟ اگر یہ تھا تو لعنت ہے۔ بس اللہ والا وہ ہے جو یزید پہ لعنت کرے، جو یزید کا ساتھ دے وہ اللہ والا نہیں، وہ شیطان والا ہے۔ وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ اللہ کا نہیں ہے، وہ شیطان والا ہے، وہ شیطان والا ہے۔ یہ دو کام بھی معصوم نے بتائے، فرمایا ان پر بھی لعنت جو یہ سنے اور ظلم پر راضی ہو جائے۔ پہلا کام سنے، دوسرا راضی ہو جائے۔ رضایت دو طرح کی ہوتی ہے، جانتے ہیں نا؟ ایک کہہ دینا، ایک عمل سے رضایت ہوتی ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، عمل سے رضایت کیا؟ چپ رہنا، بے تفاوت رہنا، بے پرواہ رہنا، الگ تھلگ رہنا معذرت کے ساتھ۔ ہر دور میں اگر حسینیت ہے تو یزیدیت بھی ہے نا؟ یزیدیت نام کس کا ہے؟ ظلم کا، فسق کا، فجور کا، فحاشی کا، عیاشی کا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا۔ اگر ان سب کا نام یزیدیت ہے تو ان کے مقابلے پہ چپ رہنا یہ ظلم کا ساتھ ہے، یہ یزیدیت کا ساتھ ہے، اور ان کے خلاف بولنا یہی حسینیت ہے۔ اس ظلم کے، فحاشی کے، عیاشی کے، یہ بیرا روی کے، یہ میرٹ کے قتل پہ چپ رہنا یہ لعنت کا شمول ہے، اور ان کے خلاف بولنا یہ حسینیت ہے۔ جہاں آواز ظلم کے خلاف اٹھے اس کا ساتھ دینا حسینیت ہے۔ میں نے بات کہہ دی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ہر ظلم کے خلاف بولنا حسینیت ہے۔ اب سمجھو وہ جو حسین کا سچا فرزند تھا، اس نے کیوں کہا؟ اس نے کہا فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں دیکھوں گا وہاں شیعہ ہے یا سنی، میں یہ دیکھوں گا مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ کہا مجھے میرے حسین نے درس دے دیا، ظالم کے خلاف رہو، مظلوم کے ساتھ رہو، ساتھ رہو۔ یہ حسینیت ہے، یہ حسین کا درس ہے، یہ حسینیت کا پیغام ہے، یہ حسینیت کا اعلان ہے، اور معصوم نے یہ تعلیم دیا۔ یہ معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اور میرے دوستو، میں یہ بات عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 دن سے کراچی میں دھرنا ہے اس شیعہ نسل کشی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف۔ آج ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے؟ اس دھرنے کے حوالے سے باخبر رہیں، اور اگر اس دھرنے کو پھیلانے کے لیے پورے پاکستان میں کال دی جائے، یہ تمام شیعہ تنظیمیں مل کے کر رہی ہیں، اگر کال دی جائے تو اب گھروں میں بیٹھنا حسینیت نہیں، ان مجلسوں میں آ کے پیسفل ماحول میں بیٹھ جانا اور حسین کا ذکر سن کے گھر چلے جانا اور دل میں سوچنا اب ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ یہاں آنے کے بعد یہ عہد کرنا ہے حسین تیرا ذکر سن کر دل میں جو تیری محبت کے تقاضے ہیں جہاں بھی تیرے نام پہ پکارا جائے گا حاضر ہو جائیں گے۔ اب اس بات پر آپ سب مل کر، جو میرے بزرگ بھی نعرہ لگوا رہے تھے اور ان کی بھی تائید کرتے ہوئے میں خود بھی نعرہ لگواؤں گا، آپ سب یک زبان ہو کر، چونکہ یہ آواز ہماری میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جائے گی اور ان کے ساتھ اظہار تائید بھی ہوگا، ہمدردی بھی ہوگا، سب بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بآواز بلند خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے، بحق محمد و آل محمد، بلند آواز سے صلوات۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ زیارت وارثہ کا میں نے جیسا کہ عرض کیا ابتدا میں ہی یہ آپ کی خدمت میں کہ کچھ بھی اس کے حوالے سے کہہ نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ یہ موضوع تشنا رہ گیا اور بہت زیادہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے، یہ وراثتوں کے حوالے سے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا اگر آئندہ خمسے میں انشاءاللہ یہی موضوع کو کہ یہ جو وارث حسین جن وراثتوں کا وارث ہے وہ ہے کیا، ان وراثتوں میں نوح کی وراثت کیا ہے، ابراہیم کی کیا ہے، موسیٰ کی کیا ہے، عیسیٰ کی کیا ہے، سید الانبیاء کی کیا ہے، مولا مرتضیٰ کی کیا ہے۔ جب وراثتیں ایسی ہیں تو وارث کیسا ہے، ان میں کیا ربط ہے۔ یہ وراثت جو حسین تک آئی اور تمام زیارات میں زیارت وارثہ صرف امام حسین کی ہے اور کسی کی نہیں۔
نہیں ہے نا؟ تو بس ائمہ نے بھی بتایا کہ کوئی ایسی وراثتیں تھی جو صرف حسین نے ادا کی. حسین ان انبیاء کے فضائل کے بھی وارث ہیں، ان کے مصائب کے بھی وارث ہیں. اس سلسلہ انبیاء میں ان نبیوں پر بڑی مصیبتیں گزری، بڑی مشکلات گزری، لیکن میرے دوستو کسی نبی پر وہ مشکل نہ گزری جو حسین پر گزری. یہ مشکلات کو اگر کوئی دیکھے تو پہچانے. ابراہیم علیہ السلام پر مشکل تھا وقت، کیا؟ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا، لیکن خود رکھنے والے ہیں نا، خود رکھنے والے ہیں. محبت جلوہ گر ہے دل میں، خود رکھ رہے ہیں. جب خود چھری رکھ رہے ہیں تو کیا کیا؟ کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. باندھ لی نا پٹی باندھ لی. امتحان الہی تھا نا. لیکن جو وارث ابراہیم ہے، یہاں 13 سال کے اسماعیل اور وہاں 18 سال کا اکبر. ایک اور بات سنیں، اسماعیل حضرت ابراہیم کے فرزند تھے، لیکن ہم شکل ابراہیم نہیں تھے. اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی سید الانبیاء کی، اور اگر اللہ کسی کو سید الانبیاء کی شکل و صورت دے تو یہ فضیلت ہے، یہ اعزاز ہے، اللہ راضی ہے. ورنہ اللہ سرکار دو عالم کی شکل کسی کو دے ہی نہیں سکتا. یہ انعام الہی ہے. اللہ نے حسین کو فرزند دیا تو شکل پیمبر کی دے کے بھیج دیا، اور نام کیا رکھا؟ حسین نے علی. میں نے بات تو کہہ دیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. مقام علی اکبر کون سمجھے کہ نام علی اور شکل پیمبر کی، یعنی ایک ہی ہستی میں دونوں جمع ہو گئے. نام کے حوالے سے مرتضیٰ جمع ہو گئے، شکل و صورت کے حوالے سے مصطفیٰ جمع ہو گئے. اور حسین ابن علی نے اگلا تعارف بھی کروایا. حضرت علی اکبر کا کیا کروایا؟ جب اکبر چلنے لگے تو کیا کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اب وہ جا رہا ہے جو تیرے پیمبر کی مثل تھا، شبیہ تھا، خلق میں بھی خلق میں بھی، سیرت میں بھی صورت میں بھی. اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، صورت خدا دیتا ہے، سیرت خود پیدا کی جاتی ہے. ہاں بتایا اکبر کا مقام کیا ہے. کہا اکبر کو صورت مصطفیٰ خدا نے دی اور سیرت مصطفیٰ اکبر نے پیدا کر لی. تو خود سوچو، جو 18 سال میں صورت و سیرت مصطفیٰ نظر آئے، ایسے بیٹے کے سینے سے نیزے کی ہڈی نکالنا. خود سوچو، ایسا بیٹا ہو اور ایسا بیٹا موت کی اجازت مانگ لے، موت کی اجازت مانگ لے. یہ ہے حسین وارث انبیاء، یہ ہے وارث ابراہیم، وارث ابراہیم. کہا جاؤ اکبر تو جا، تو نانے کا ہم شکل ہے، جا. مجھے تو بڑا پیارا ہے، لیکن دین تجھ سے زیادہ پیارا ہے، مجھے خدا تجھ سے زیادہ پیارا ہے، جا. عزیزو میرا دل چاہتا تھا کچھ اور مصائب پڑھنے کو، لیکن انہی کے حوالے سے 2 جملے کہہ دیتا ہوں. اب ذکر آ گیا، جوان بھی موجود ہیں. روایات میں ہے کہ جب حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلی، نشان رہ گیا ہے نا روایات. واپس آئے نا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، حضرت حاجرہ کو تو بتا کے نہیں گئے تھے یہ ہے کربلا اور وہ ہے ابراہیم. وہاں بتا کے نہیں گئے اور یہاں پر اجازت لے کے جا رہا ہے. کہتے ہیں جب واپس آئے حضرت اسماعیل اور جناب حاجرہ کو قصہ بیان کیا. جب دیکھا نا گلے پہ چھری کا نشان، پوچھا یہ نشان کس کا ہے؟ پھر ابراہیم نے بتایا کہ اللہ نے خواب میں مجھے یہ حکم دیا، میں اس لیے لے کے گیا. جناب حاجر سنا، کہتے ہیں اسی غم سے بیمار ہوئی اور وفات پا گئی. کیا سوچتی رہی اگر چھری چل جاتی. ہاں یہ ابراہیم کے دور کی حاجر ہے، چھری کا نشان دیکھا تو بیمار ہو گئی، اور وہ کربلا کی حاجر ہے، نوکے نیزہ پہ سرے اکبر ہے.
میرا سلام۔ حسین نے کربلا میں 2 جگہ 2 نوحے پڑے ہیں۔ پہلا نوحہ کب پڑا؟ اکبر پر، دوسرا نوحہ عباس پر۔ عباس پہ کیا نوحہ پڑا؟ کہتے ہیں جب جناب عباس کی آنکھیں بند ہو گئی نا، حسین عباس کے لاشے پہ کھڑے ہو کے ایک نوحہ پڑا۔ کہتے ہیں عباس وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی اب جی بھر کے سوئے گی، اور وہ آنکھیں جو تیرے بھروسے پہ سوتی تھی اب زینب کبھی نہیں سوئے گی۔ دوسرا نوحہ جو پہلے پڑا ہے لیکن میں بعد میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کون سا نوحہ ہے؟ جب عزادار و اکبر نے پکارا نا بابا میری مدد کو آؤ، حسین اکبر کے پاس پہنچے، اکبر کے لبوں پہ اپنے لب رکھے، رخساروں پہ رخسار رکھے اور کہا بیٹا ذرا آنکھیں کھول، بابا ملنے آیا ہے۔ اکبر کے ابھی سانسیں تھی، دم تھا، آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا بابا میرے سینے میں بڑی اذیت ہے۔ بس عزاداران حسین میں نہیں پڑھتا اکبر کا یہ نیزے کی یعنی کیسے نکالی، لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب اکبر کی آنکھیں بند ہو گئی، حسین لائے اکبر کو، کہاں لائے؟ جب مقتل میں لائے تو ایک نوحہ پڑا۔ کون سا نوحہ پڑا؟ کہتے ہیں اکبر الدنیا بعد خلافہ، اکبر تیرے بعد اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی، اب مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، اب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ میں ہر مصیبت حضرت علی اکبر کی اختتام اس روایت اس واقعے پہ کرتا ہوں جو میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے، میں نے خود سنا قم میں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اکبر کتنا حسین تھے، کتنے پیارے تھے۔ ایک واقعہ سن لو، یہ دشمن کی زبان سے سن لو۔ کہتے ہیں جب اکبر کا سر دربار شام میں پہنچا اور یزید کی سر علی اکبر پہ نظر پڑی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹھا اور ایک دفعہ عمر سعد کو خطاب کیا، عمر سعد یہ کس کا سر ہے؟ عمر سعد نے کہا یہ حسین کے بیٹے علی کا سر ہے۔ بس سنو گے؟ کہتا ہے مجھے بتا جب اکبر اور ایسا حسین جوان زین سے زمین پہ آیا حسین زندہ کیسے رہا؟ حسین پہ کیا گزری؟ اور مل کے کہے او ملعون تو بابا کی بات کرتا ہے، یہاں تو ماں بھی ساتھ ہے، یہاں تو پھپھیاں بھی ساتھ، یہاں تو بہنیں بھی ساتھ۔ اللہ اللہ یہ کہہ کے آسمان کی طرف ایک نگاہ کی، فرمایا اے خدا میرے مالک میرے ولی، وہ تابے صبر دے کے نہ تڑپوں نہ کچھ کہوں، سینے سے اپنے لال کے برچے نکال لوں، سینے سے اپنے لال کے برچے نکال لوں، برچھی کے ساتھ میرے جوان لال کا جگر، کھچ کر نکل بھی آئے تو نظروں کو پھیر کر، شکر خدا میں خاک پہ سجدہ ادا کروں، سینے سے اپنے لال کے برچے نکال لوں، سینے سے اپنے لال کے برچے نکال لوں، عباس بھی چلے گئے قاسم نہیں رہے، اتنا تو حوصلہ مجھے پروردگار دے، تنہا جوان لال
کی میت اٹھا سکوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، برچھی میں اس طرح سے نکالوں کہ خاک پر سڑ پہ نہ درد سے کہیں میرا جاں واپس، بدلے میں چاہے خاک پہ 100 بار میں گروں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، نانا سے اپنے وعدہ نبھانے کا وقت ہے، زخموں پہ زخم دل پہ یہ کھانے کا وقت ہے، لیکن یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے، کیا کروں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، بیٹا ہوں بو تراب کا ہوں خون حیدری، لا ریب میرے جیسا نہیں ہے کوئی جری، لرزاں ہے پھر بھی ہاتھ اگر سوچتا بھی ہوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، مجھ کو یہ فکر ہے کہیں زینب نہ دیکھ لے، خیمے سے بین کرتی نہ لیلا نکل پڑے، برچھی نکالتے ہوئے آواز کس کو دوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، چہرہ نجف کی سمت کیا اور کی فغاں، مشکل کشائے عالم بابا ہو تم کہاں، امداد آپ کیجیے میں یا علی کہوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سلمان اعظمی کوئی تحریر کیا کرے، برچھی پہ ہاتھ رکھ کے جو مولا تڑپ گئے، رو کر خواہا خدا میرے میں سرخ رو رہوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے تاریک برچی نکال لوں، سینے سے اپنے